إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ہمارا دین اسلام اپنے ماننے والوں کی ہر لحاظ سے تربیت کرتا ہے، انہیں ہر اس اچھی بات کی تعلیم دیتا ہے جس کا انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے، اور ہر اس بات سے منع کرتا ہے، روکتا ہے جس سے دنیا میں یا آخرت میں انسان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خرابی کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہمارے رویوں اور اخلاق کا اچھا نہ ہونا ہے۔ گھروں سے باہر بگاڑ کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات پر غور کریں تو ہمارا دین اس حوالے سے ہماری بڑے اچھے انداز سے تربیت کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے افعال کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ رہنمائی پائی جاتی ہے کہ ایک مسلمان کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، بولنے کا انداز کس قسم کا ہونا چاہیے۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا جن لوگوں کے ساتھ تھا وہ آپ کے سخت مخالف تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھیں، بڑے بہترین طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بات درست ہوتی ہے لیکن ہمارا لب و لہجہ، ہمارا انداز، طریقہ بالکل نامناسب ہونے کی وجہ سے دوسرا آدمی ہماری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ معاملات کی بگاڑ کی بنیاد اسی چیز سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ انہیں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیں۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ بحث و تکرار، مجادلہ اس طریقے کے ساتھ کریں جو سب سے اچھا ہو۔ دین کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے، ان کے رویے سے تنگ آ کر آپ انہیں دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ دین کی دعوت دیں لیکن اس کے لیے جو طریقہ اختیار کریں وہ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی حجت، اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کریں وہ سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ فرعون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قربان جائیں، اللہ احکم الحاکمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا، فرمایا اذهبا الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، حد کو تجاوز کر گیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، لیکن جا کر اس کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ نرم بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کر لے، اللہ سے ڈر جائے۔ اس میں ایک داعی کو، کسی دوسرے کی اصلاح کرنے والے کو اس کی اس بات پہ تربیت کی گئی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اپنی طرف سے یہ نتیجہ نہ نکال لے کہ اس نے بات نہیں ماننی۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بعض اوقات دوسرے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ یہ ہے اس طرح کا، اس رویے کے قابل ہے۔ بعض لوگ اپنے والدین کے ساتھ عجیب و غریب رویہ رکھتے ہیں کہ انہیں بات کی سمجھ نہیں ہے، یہ راہ راست پر نہیں ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ بعض لوگوں کا اپنی اولاد کے ساتھ رویہ ان باتوں کی وجہ سے اس طرح کا ہوتا ہے، جو جتنا بھی خراب ہو، جتنا بھی گمراہ ہو، اس معاشرے میں فرعون سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرعون کی طرف جن بندوں کو بھیجا تھا، موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تھا، انہیں اس بات کی تلقین کی تھی، فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم بات کرنی، حق بات پیش کرنی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ حق کو چھپا لیں، حق بات کہنی ہے لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نبی کی بیویوں کو اس بات کا حکم دیا، فرمایا کہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، آپ کا انداز لچھے دار نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کا انداز بات کرتے وقت اختیار نہ کریں کہ کسی کے دل میں کوئی غلط بات آ جائے، لیکن ساتھ اس بات کی بھی تربیت کی، وَقُلْنَا
قولا معروفا، بات اچھی کرنی ہے، بھلے والی بات کرنی ہے، بات ٹھیک ہونی چاہیے، انداز لچھے دار انداز یہ اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے کسی کے ذہن میں غلط بات آ جائے، لیکن اس کے باوجود بات بھلائی والی کریں۔ تو خیر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی اس بات پہ تربیت کی کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینی ہے، انہیں صحیح بات کی طرف بلانا ہے، آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کو نصیحت کرتے ہیں، 3 نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، ایک نصیحت یہ کی، بڑی شاندار نصیحتیں ہیں، اس جمعے میں یہی ہم اپنے پلے باندھنے کافی ہے۔ فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر کے رہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے اندر ہو، رات کا اندھیرا ہو، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں دیکھنے والا، سفر میں ہو، حضر میں ہو، نماز میں ہو، نماز سے باہر ہو، جہاں بھی ہو اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ یہ معاملات کی اصل ہے، کسی بھی انسان کے صحیح ہونے کے لیے، اس کے معاملات کے درست ہونے کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی لازمی چیز ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا ڈر ہے، کوئی بندے کو دیکھنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر نگران مقرر نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کے سارے معاملات درست ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت۔ اور دوسری نصیحت وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ تَمْحُهَا، اگر تجھ سے غلطی ہو جائے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس کا حل بتایا۔ فرمایا اگر غلطی ہو جائے اس غلطی کے پیچھے اچھائیاں کر، نیکیاں کر، وہ نیکیاں تیری غلطی کو مٹا دیں گی، تجھے اللہ معاف کر دے گا۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، غلطی ہو جائے غلطی کے پیچھے نیکی کو لگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکی غلطیوں کو مٹا دے گی۔ تیسری نصیحت وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھ، اچھے انداز کے ساتھ پیش آ، تیرا لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، معاملات اچھے ہونے چاہیے، بول چال اچھا ہونا چاہیے، رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم قرآن و مجید پر غور کریں، اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان کی، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا، جس نبی کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کو ہمارے لیے ایک نمونہ قرار دیا گیا ہے، جس کی اطاعت کے بغیر، ان کی بات کو مانے بغیر کسی بندے کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، بندہ مومن ہی نہیں بن سکتا ہے، اس نبی کے اوصاف اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین نے ان اوصاف میں سے ایک بہت بڑا آپ کا وصف یہ بیان کیا کہ انک لعلی خلق عظیم، کسی کے اچھے اخلاق کی گواہی بندے دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی بندے کے متعلق لوگ یہ کہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا پرہیزگار ہے، متقی ہے، بڑے اچھے رویے کے ساتھ پیش آنے والا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کے ہاں پیارا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب اللہ احکم الحاکمین کسی بندے سے پیار کرتا ہے، آسمان کے اندر فرشتوں میں اس بات کا اعلان کرتا ہے، جبریل کو بلا کے کہتا ہے جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ جبریل آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ احکم الحاکمین اس سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتوں میں اس کی آواز، اس کا نام گونجتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم اس سے محبت کرو۔ فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے بندے کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، جس سے اللہ محبت کرے، جس کا نام لے کر
اللہ احکم الحاکمین اپنے فرشتوں کو اس بات کا پابند کرے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اس کی علامت اور نشانی یہ ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، زمین والے اس کی گواہی دیتے ہیں یہ بندہ بڑے اخلاق والا، بڑا اچھا ہے، اس کی بات کو لیتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ جس بندے کی اچھے اخلاق کی گواہی زمین والے دیں، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس بندے سے پیار کرتا ہے، چھوٹی بات نہیں۔ جس سے لوگ تنگ ہوں، اس کے رویے سے، اس کی زبان سے، اللہ اکبر۔ اور دوسرا بندہ وہ جس کی اخلاق کی گواہی لوگ دیں۔ ایک دفعہ ایک جنازہ گزرا، مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے، لوگوں نے اس کے متعلق اچھا تبصرہ کیا، بڑا اچھا بندہ تھا، اخلاق والا تھا، نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ فرمایا وجبت، واجب ہو گیا۔ دوسرا جنازہ گزرا، اس کے متعلق لوگوں نے کچھ برے تاثرات کا اظہار کیا کہ اچھا نہیں تھا، اس طرح تھا، اس طرح کا تھا۔ فرمایا واجبت، واجب ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول دو جنازے گزرے، دونوں کے متعلق آپ نے ایک ہی بات فرمائی واجبت، کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا جس کے متعلق لوگوں نے اچھی باتیں کی، اس کے متعلق اچھے تاثرات کا اظہار کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے لیے لوگوں نے برے تاثرات کا اظہار کیا، لوگ اس کی زبان سے تنگ تھے، اس کے رویے سے تنگ تھے، لوگ اس سے خوش نہیں تھے، اس کے برے اخلاق سے تنگ تھے، یہ اس بندے کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم لوگ اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی اخلاق کی گواہی خود دی ہے۔ ایک ہے کہ بندے کسی کے متعلق گواہی دیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور جس کے اخلاق کے اچھے ہونے کی گواہی اللہ احکم الحاکمین دے، اس کی کیا کہنے ہوں گے؟ اس کی کان خلقہ القرآن، پیارے اللہ فرماتے انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں، آپ کا اخلاق بڑا شاندار ہے۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں، اما عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ پیارے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ قربان جائیں، اما عائشہ کہنے لگیں آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، قرآن میں اللہ گواہی دے رہا ہے، جس کے اخلاق کے اچھے ہونے کی گواہی اللہ دے رہا ہے، اس کے اخلاق کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ جس کے متعلق اللہ کہہ دے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اس کے متعلق پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رب کائنات اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تو جس نبی کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم عقیدت رکھتے ہیں، اس نبی کا اخلاق، اس کی گواہی اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کریں اور ایمان والوں کے حالات کو دیکھیں، ان کی اوصاف پر غور کریں، تو ان کے اندر بھی ہمیں یہی چیز نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کے اندر متقین کی صفات ذکر کی ہیں۔ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ جنت میں نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور وہ متقی بندے کون ہیں؟ جو تنگی میں، خوشحالی کے ایام میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ان کا وصف بیان کیا کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ متقین کا وصف بیان کیا کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو لوگوں سے درگزر والا معاملہ کرتے ہیں، معافی تلافی والا معاملہ کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اپنی ذات کی خاطر لوگوں سے بدلے نہیں دیتے۔ دوسری جگہ پر فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے،
اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھتے، ان کا معاملہ عاجزی اور انکساری والا ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، جہلوں کے ساتھ خام خواہ سینگ نہیں اڑاتے، ان سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام، سلام کہتے ہوئے وہاں سے چل دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کا وصف ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی، انکساری، اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ قربان جائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کئی سارے ان کے زندگی میں نمونے ہمارے سامنے اچھے اخلاق کے، کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں۔ انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور ان 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک کہا ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا، پیارے نبی نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ کیوں کیا، یا کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے پوچھا یہ کیوں نہیں کیا۔ اس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار والا، محبت والا، شفقت والا، اخلاق والا معاملہ تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آ جاتا، اپنا کان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ پیارے نبی کے کان کے قریب کرتا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا کان پیچھے کیا ہو، آپ تسلی سے اس کی بات سنتے رہتے، حتیٰ کہ وہ بندہ خود اپنا منہ پیارے نبی کے کان سے پیچھے کرتا۔ اور اگر کسی سے سلام لیتے تو پیارے نبی اپنا ہاتھ پہلے نہیں کھینچتے تھے، اس قدر اچھے اخلاق کے مالک تھے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے نہیں کھینچتے، وہ خود ہی آپ کا ہاتھ چھوڑتا تھا تو آپ اپنا ہاتھ چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی کوئی لونڈی بھی، کوئی عام سی عورت بھی اگر کسی بھی جگہ پر روک کر آپ کو کوئی بات کرنا چاہتی، مدینے کے کسی بھی بازار میں، کسی بھی جگہ میں آپ کو روک لیتی اور اپنی بات پیش کر لیتی، اپنا مسئلہ حل کروا دیتے۔ کسی کو لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، شان صحابہ اکرام جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک، اتنے اچھے رویے والے، اتنا اچھا برتاؤ کرنے والے کہ کسی کو کوئی بات کرنے میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں کہ پیارے نبی سے بات کرنی ہے، کیسے کروں۔ ہمارے بعض گھروں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بچوں نے باپ سے بات کرنی ہوتی ہے، بچے سوچتے رہتے ہیں کہ ابا جان کا موڈ کب صحیح ہوگا، کب کوئی ایسا موقع آئے کہ میں اپنے والد صاحب سے بات کر سکوں۔ کئی بیچارے بچے اپنے والدین سے اپنی بات پیش ہی نہیں کر سکتے، اس قدر ان کے چہروں کے اوپر یہ معاملات رہتے ہیں کہ بچوں کو جرأت نہیں ہوتی بات کرنے کی۔ بعض سکولوں کے اندر، مدارس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ بچوں کو، شاگردوں کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ کس طرح بات کریں۔ افسر ہے، ماتحتوں کو مسئلہ رہتا ہے کیسے بات کریں، جو کسی بڑی پوسٹ پر وہ تو دور کی بات۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی بات کرنا چاہتا بڑی آسانی سے بات کر لیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا اسے، حتیٰ کہ ایک عام سی مدینہ کی کوئی لونڈی کا کیا وہاں پر اس کی کوئی وقت ہوتی تھی، اسے بھی آپ سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، آپ سے بات کر لیتے۔ جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، اقامت ہو گئی ہے، ایک بندہ آتا ہے بات کرنے لگ جاتا ہے اور اتنی لمبی بات کرتا ہے، صحابہ اکرام کھڑے کھڑے اونگنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کی بات سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن سلمہ چھوٹے بچے تھے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ کی شادی ہوئی تو ان کے عمر بن سلمہ کے والد ابو سلمہ فوت ہو چکے تھے، یہ آپ کی پرورش میں تھے۔ قربان جائیں، پرورش کا انداز دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، کھانا کھانے لگا تو میرے ہاتھ کھانے کے اندر ادھر ادھر میں نے مارنا شروع کر دیے، کبھی وہاں سے لقمہ اٹھاتا، کبھی کہاں سے لقمہ اٹھاتا، جس طرح بچے کرتے ہیں۔ بچوں کو سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ یہ باتیں کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں، مجھ سمیت ہر بندہ
اپنے رویے پر غور کرے کہ تربیت کا ہمارا انداز کیسے ہوتا ہے، بچوں سے ہمارا رویہ کیسے ہوتا ہے، اصلاح والا معاملہ ہم کس طرح کا اختیار کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں بچہ تھا، میرا ہاتھ برتن میں گھومنے لگ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیں، بات سمجھانی ہے اسے کہ اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں، درمیان سے نہیں کھاتے، اپنے آگے سے کھاتے ہیں۔ فرمایا ادنو یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے میرے قریب آ۔ اس کو اپنے قریب اٹھایا، پہلے اس کو اپنے قریب کیا، قریب اٹھایا، اور اسے یہ تربیت اس کی سم اللہ، بسم اللہ پڑھ۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھا۔ اللہ اکبر۔ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ تین باتیں سمجھائیں اسے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی بائیں ہاتھ سے کھاتے، جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا دائیں سے کھانا ہے بائیں سے کھانا ہے۔ تربیت کا انداز کیا ہے؟ ادنو یا بنیا، اے چھوٹے بیٹے میرے چھوٹے بیٹے میرے قریب آ۔ اس کو قریب کیا، بڑے پیار سے محبت سے اس کو بات سمجھائی کہ کس طرح کھانا کھاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عمر بن سلمہ کہتے ہیں پھر ساری زندگی میرے کھانے کی ترتیب یہی تھی۔ پیارے نبی کا تربیت کا انداز اتنا شاندار تھا۔ ایک آدمی صحابی رسول، اسے پتہ نہیں تھا، ہجرت حبشہ کی طرف اس نے کی تھی، وہاں سے آیا تھا۔ پہلے جب اس کی پیارے نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس وقت نماز میں بات چیت کرنا اس کی اجازت تھی۔ لوگ آتے بات سلام کہہ دیتے، نماز کے اندر اس کے سلام کا جواب بھی دے دیا جاتا۔ کوئی چھینک آتی کسی کو الحمدللہ کہتا تو اس کو یرحمک اللہ کہہ دیتے۔ اب صحابی رسول کو اس کا پتہ نہیں تھا، وہ آیا نماز پڑھ رہا تھا، اس کے ذہن میں وہ پرانی بات ہی تھی، کسی کو چھینک آئی تو اس نے اس کی چھینک کی آواز سن کے اس کو بول دیا یرحمک اللہ۔ مسئلے کا پتہ نہیں، لوگ اس کو ذرا گھورنے لگے کہ نماز میں بات نہیں کرتے۔ اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے اگلی بات کر دی، کیا ہوا کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ لوگوں نے اپنے ران کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ صحابی رسول کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں، چپ کر گئے۔ نماز ختم ہوئی، اللہ اکبر۔ صحابی رسول کے تاثرات دیکھیں، کہنے لگے کہ اس طرح کا میں نے معلم استاد نہ پہلے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا، نہ آپ کے بعد اس طرح کا کوئی استاد میں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ نہ پیارے نبی نے مجھے کوئی برا بلا کہا، نہ کوئی ڈانٹا، نہ کوئی مجھے کسی قسم کی ملامت کی۔ مجھے بڑے پیار سے محبت سے قریب کر کے یہ بات سمجھائی کہ نماز میں بات چیت کرنا درست نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی اس میں تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، نماز اس کام کے لیے نہیں ہوتی، اس میں بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اندازہ کریں عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں حال بعض اوقات مساجد میں ہوتا ہے کہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کئیوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، کئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ کئی مسجدوں میں چھوٹے بچے بڑوں سے تنگ ہو کر نہیں آتے، بلکہ بعض جگہوں پر تو بڑے ماشاءاللہ اتنی شفقت والا مظاہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لایا کرو، ماحول خراب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، تربیت کیسے ہوگی ان کی؟ پیارے نبی تو فرماتے ہیں مرو ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، بچوں کو مسجد لاؤ، نماز پہ کھڑا کرو، انہیں نماز سکھاؤ، سمجھاؤ، دینی ماحول دو۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول اس کو تبدیل کرتا ہے۔ جس طرح کا آپ بچے کو ماحول دیں گے بچہ اس طرح کا بن جائے گا۔ آپ بچے کو مسجد کا ماحول دیں، نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا، اس کو پتہ ہوگا۔ پیارے نبی کے زمانے میں بچے مسجد میں آتے تھے، حتیٰ کہ بعد چھوٹے بچے بھی آتے تھے۔ آپ نے خود اپنی ایک نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھائی تھی، فرمایا بعض اوقات میں نماز لمبی کرنے کا ارادہ ہوں، پیچھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ اتنے چھوٹے بچے بھی مسجد میں آیا کرتے تھے پیارے نبی کے زمانے میں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ، اس کو بیچارے کو نہیں پتا، چھوٹا جو ہے ابھی اس کو نماز کا نہیں پتا، نماز میں پیسے کھڑے ہونا ہے، خشوع خضوع کیسے اختیار کرنا ہے، نماز میں ادھر ادھر کی حرکت نہیں کرنی ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا ہوتا، وہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ اور ہمارے بعض نمازیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہی نماز سے سلام پھرتا ہے، بلکہ بعض تو نماز کے اندر ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سلام پھرتے ہی پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اس کونے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، شور آ گیا، مجھے پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں، یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، تجھے کسی نے بتایا نہیں ہے، تربیت نہیں کی تیری کسی نے۔ یہ کون سا انداز ہے؟
دعویٰ پیارے نبی کے ساتھ محبت کا ہے، دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ہر چیز کے اندر نمونہ ہے، اچھا اخلاق پیش کریں۔ اس بیچارے کو نہیں پتا، اس کو اتنا نہ ڈرائیں کہ وہ اگلی نماز میں مسجد بھی نہ آئے، اس کی تربیت کریں، اس کو بتائیں نماز کے بعد، سمجھائیں کہ بیٹا نماز میں یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ پیار سے محبت سے اسے کہیں گے، شاید وہ ساری زندگی وہ آپ کی بات یاد رکھے گا کہ مجھے فلاں نے فلاں موقع پر پیار سے محبت سے یہ بات سمجھائی تھی کہ نماز میں اس طرح نہیں کرتے، نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے، اس طرح کھڑے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ لینو فی ایدی اخوانکم، یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ نرم ہو جاؤ کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو، صف بندی ہوتی ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے والا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر نرمی کا مظاہرہ کرو۔ پاؤں ساتھ لگ گیا، تھوڑی سی انگلی پہ انگلی چڑھ گئی، میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں۔ سلام پھرا، مسئلہ کھڑا ہو گیا، بھی کیا ہوا تھا، اس نے نماز کے اندر اس کی انگلی میری انگلی پہ چڑھ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ مطلب نہیں ہے لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ، نرمی والا معاملہ کرو، پیار والا معاملہ کرو، شفقت والا معاملہ کرو۔ ایک بندے کو پتہ نہیں ہے، مسجد میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں، مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے، صحابہ روکنے لگے، ڈانٹنے لگے، مارنے لگے، مسجد کے احترام کا پتہ نہیں، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، فرمایا نہیں کرنے دو، اب کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں، اب کر لینے دو۔ پیشاب کر کے فارغ ہوا، پہلے مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا، کسی کو کہا جاؤ پانی کا برتن لے کر آؤ، ڈول لے کر آؤ، جہاں اس نے پیشاب کیا تھا وہاں پر ڈول پانی کا ڈال دیا۔ اس کے بعد اسے سمجھایا کہ مسجدیں کس کام کے لیے ہوتی ہیں، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، یہاں پر گندگی نہیں ڈالتے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، اسے پتہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ عربی تھا، ایک دیہاتی تھا، بدو تھا، اسے مسئلے کا پتہ نہیں، آپ نے اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا، شفقت والا، مہربانی والا، پیار والا معاملہ کیا، اچھا اخلاق کا مظاہرہ کیا اس کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ بندہ بعد میں یہ بات کہتا ہے، جب اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دے دی، ابھی تو اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جب ذرا دین میں سمجھدار ہو گیا تو اس بات کو یاد کرتا تھا کہ اس طرح کا معلم میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پیارے نبی نے جس انداز کے ساتھ مجھے سمجھایا تھا، بڑے پیار کے ساتھ، نہ کوئی ڈانٹا، نہ کوئی مارا، نہ کوئی سختی کی، بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا تھا۔ تو عزیز بھائیو اور بزرگوں، ہمارا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح کا اپنا رویہ اپنا لیں گے اپنے گھروں کے اندر، اپنے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں، ہمارا معاشرہ اس کے اندر بہت بہتری آ جائے گی۔ اس کا بڑا فقدان ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہم لڑ پڑتے ہیں، چھوٹا سا مسئلہ اس کو بڑا کر کے بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو۔ حالانکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اے نبی، آپ نے دعوت پیش کرنی ہے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، آپ نے ان کے ساتھ کو بحث بھی کرنی ہوگی، لیکن آپ دین کی دعوت دیتے وقت انداز اس طرح کا اختیار کریں، ان سے کوئی بحث بھی کرنی ہے تو اس انداز سے کریں، وہ والی بات کریں جو سب سے اچھی ہو۔ قربان جائیں، اپنے نبی کو یہ نہیں کہا بات اچھی کریں، بلکہ کیا فرمایا؟ ادفع باللتی ہی احسن، وہ بات کرنی ہے، انداز وہ والا اختیار کرنا جو سب سے اچھا ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ابھی آپ کی اور جس کی دشمنی ہے، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے رویے کی وجہ سے، اچھے برتاؤ کی وجہ سے ممکن ہے یہ تمہارا جگری یار بن جائے، اور بنے بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے خود گواہی دی، فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ آپ کے ارد گرد لاکھوں کا مجمع ہے، اگر آپ زبان کے ترش ہوتے، دل کے سخت ہوتے، آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، رویہ اچھا نہ ہوتا، یہ آپ کے ارد گرد آپ کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ بات کرتے ہیں، اس طرح بات کو سنتے ہیں جس طرح ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے پہلے آگے بڑھ کر وہ یہ کام کرے، آپ کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں، آپ کی بات کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں۔
آپ کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، ات قدر آپ کے جانثار۔ لیکن اگر آپ کی زبان میں ترشی ہوتی، سختی ہوتی، دل کے سخت ہوتے، اخلاق اچھا نہ ہوتا، دعوت جتنی مرضی کھری ہے، اللہ کا قرآن اس سے بڑی کھری دعوت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ دعوت کے خالص ہونے کے باوجود اگر اخلاق اچھا نہ ہوتا تو آج آپ کے پاس کوئی بھی نہ ٹھہرتا۔ اللہ اکبر۔ بات بھلی ہو، جتنی مرضی اچھی ہو، رویہ اچھا نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ رویہ اچھا ہوگا، فرمایا آج آپ کے دشمن آپ کے دوست بن سکتے ہیں اچھے رویے کی وجہ سے، اور بنے۔ تو عزیز بھائیو اور بزرگوں، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سکون ہو، ہمارے گھروں میں سکون ہو، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہوگا، اپنی عادات کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، آخری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ بعض لوگ نماز روزے کا بڑا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے عرض کی، اخلاق اچھا نہیں ہوتا، رویہ اچھا نہیں ہوتا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، اتنی زیادہ نمازوں روزوں کا، نفلی نمازوں روزوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اور وہ بندہ اس زیادہ نفلی روزوں کا، نمازوں کے اہتمام کرنے والے سے آگے نکل جاتا ہے جس کا اخلاق اچھا نہ ہو۔ اچھے اخلاق کے ساتھ بندہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا ایک عورت بڑی اچھی ہے، اچھی سے مراد بڑی عبادت گزار ہے، تہجد پڑھتی ہے، بڑے روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بڑا کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہیں، اخلاق اچھا نہیں ہے، رویہ اچھا نہیں ہے، برتاؤ اچھا نہیں ہے، بول چال کی اچھی نہیں ہے، زبان کی گندی ہے۔ فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، لا خیر فیہا۔ اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود پیارے نبی فرماتے ہیں لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر والی بات نہیں ہے۔ خالی اللہ کا مقصود اللہ کی عبادت نہیں ہے، حقوق اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مقصود حقوق العباد کا احترام کرنا بھی ہے۔ ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا کہ وہ بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتی، فرضی نمازیں پڑھتی ہے، لیکن بہت زیادہ نوافل پڑھتی ہو، کوئی بہت زیادہ روزے رکھتی ہو، کوئی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہو، ایسا تو نہیں کرتی، لیکن زبان کی بڑی اچھی ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، رویہ بڑا ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے کس وجہ سے خراب ہوتے ہیں؟ معاملات خراب ہوتے ہیں صرف اس بات اخلاقی کی وجہ سے، رویے کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور کوئی کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کوئی زمین کا جھگڑا ہوتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف اخلاق کی کمی ہے، اچھے اخلاق کی کمی ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ وہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، ہمسایوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی ہے، دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی ہے، زبان کی بڑی اچھی ہے۔ فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اچھا اخلاق عزیز بھائیو، یہ اللہ کی بہت بڑا اللہ کا بندے پر انعام ہے، تو اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ کا رویہ کس طرح تھا؟ آپ کے بول چال کا انداز کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ کسی نے آپ کے گلے میں آ کر، ایک بدو نے، چادر آپ کے گلے میں تھی، اس نے آ کر کھینچ لی پیچھے سے، کہنے لگا آتی یا محمد، اے محمد جو اللہ نے آپ کو مال دے اس مال میں سے مجھے دو۔ اللہ اکبر۔ اس زور سے کھینچی کہ آپ کے گلے پر اس چادر کے نشان پڑ گئے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اپنے آپ کو یہاں پر کھڑا کریں، ہمارے ساتھ کچھ طرح کا معاملہ کرے، کوئی قرض نہیں لینا، مطالبہ کس بات کا ہے؟ جو اللہ نے آپ کو مال دیا، کوئی صدقہ خیرات میں سے مجھے بھی دو، مانگنے صدقہ آیا ہے۔ رویہ دیکھیں، انداز دیکھیں کہ قربان جائیں پیارے نبی کا انداز۔ پیارے نبی نے اس کی طرف دیکھا، عربی ہے، پتہ نہیں ہے، فتبسم، آپ مسکرا دیے، اور صحابہ کو کہا آتے ہی اس کو دو بھی، اس کو دو۔ اللہ اکبر۔ یہ والا انداز اختیار کریں، کوئی اپنے اچھے اخلاق کے اوپر محنت کریں۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا أستغفر